گے تو میری کافی پہلے ایک بحث ہوتی تھی، کیونکہ میں خود ایک ریسرچر ہوں، تو ڈیورنگ پی ایچ ڈی اور اب میں پوسٹ ڈاک کر رہا ہوں، تو سائنٹسٹ کو بڑے پڑھا بھی، جیسے پینسلین فلیمنگ نے ایجاد کی، الیگزینڈر فلیمنگ نے، تو اس سے پوری انسانیت کو فائدہ ہوا. جی جی اور ایسے بھی میں نے بہت سے یہاں سے ایسے لوگ جو جانتا ہوں جو سوائے جو برائیاں انہوں نے اڈاپٹ کر لی ہیں، اس کے علاوہ جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے. اور ان کا کمپیریزن جب میں فلیمنگ کا اور مثلا نواز شریف کا، جو اب تو کورٹ نے اس کو سزا دے دی ہے کہ یہ بے ایمان آدمی ہے، نہ اور صادق اور امین نہیں ہے، تو جب میں خدا کا عدل دیکھتا ہوں تو کیسے وہ فلیمنگ کو دوزخ میں بھیجے گا، اور نواز شریف کیونکہ وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا تو آخرکار وہ جنت میں جائے گا. نہیں، آپ نے اپنے لحاظ سے فیصلہ کر لیا جی ہے. میں جو یہ ہمارے ہاں جی جو ہمارے ہاں باتیں مشہور ہیں اس کی روشنی میں دیکھیے، پہلے میں نے آپ کی اس بات کی عرض میں کیا تھا آپ کے سوال کے جواب میں کہ جس نے اپنے آپ کو کفر کر کے خدا کی دنیا سے نکلنے کا فیصلہ نہیں کر لیا، ان کے لیے ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ وہ سارے دوزخ میں جائیں گے. عیسائیوں میں سے، یہودیوں میں سے، ایون یہ کہ ہندوؤں میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو جنت میں جانے کا امکان رکھتے ہیں، اور مسلمانوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دوزخ میں جانے کا امکان رکھتے ہیں. اس لیے یہ بے فکر رہیے کہ اللہ کا انصاف جو ہے، میں اللہ تعالیٰ کرے کہ ساری دنیا ہی جنت میں جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں وہ عدل انصاف پر ہوں گے. وہ جی صرف مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے کی وجہ سے نہیں ہوں گے. یہ ہم نے سوچ لیا ہے. قرآن نے اس لیے سورہ البقرہ میں پورے زور سے بحث کی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو دوزخ میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے. اللہ نے کہا کیوں، کہاں سے کوئی پرمٹ لے کر آئے ہو اللہ تعالیٰ سے؟ تو اللہ سے لکھوایا ہوا ہے یا اللہ نے کہیں لکھا ہوا ہے کہ میں یہودیوں کو دوزخ میں نہیں ڈالوں گا؟ یہ سورہ البقرہ میں یہ بات ہمارے لیے بھی ویسے ہی ویلڈ ہے جیسے ان کے لیے. ہم اپنے تصورات میں اتنے خراب کر لیتے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم نے سوچا کہ مسلمان ہونا بس کافی ہے، ہم جنت میں جائیں گے، اور کچھ بھی ہیں تیرے رسول کی امت میں سے تو ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا نہیں بتایا جنت میں جانے کا. جنت میں جانے کا کردار لازمی ہے، سچا کردار، اچھا کردار اور ایمان لازم ہے، کیونکہ ایمان کا مطلب ہے کہ آپ نے خدا کی دنیا میں، خدا کی یونیورسٹی میں جاب کرنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. اور جب آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان نہیں لاتا، تو اصل میں اللہ کی دنیا سے ریزائن کر دیتے ہیں. اب یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہوتا ہے. اگر یہ فیصلہ کسی نے نہیں کیا تو اس کے بالآخر جنت میں جانے کے امکانات موجود ہیں. اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں بہت اچھے طریقے سے سمجھایا ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر ایمان بھی ہوگا. رائی ایک گرین ہوتا ہے جو شاید آپ نے صحیح. خشخاش دیکھی ہو، جی جی خشخاش کے سائز کا. تو خشخاش کے گرین کے سائز کا یہ بیج ہوتا ہے. تو آپ نے کہا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوا، یعنی اللہ کی دنیا میں رہنے کا اتنا بھی اس کا فیصلہ ہوا، تو اللہ تعالیٰ اس پر مہربانی کریں گے اور کافی سزا کے بعد ان کو دوزخ سے نکال لیں گے. تو یہ خدا کے بارے میں ہم نے باتیں کچھ غلط طرح سے مشہور کر دی ہیں کہ وہ صرف محبت کرتا ہے مسلمانوں کے ساتھ. ایسا نہیں ہے. بہت سارے عیسائی ایسے ہیں جو ہم سے شاید بڑی جنت میں چلے گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے بہت نیکی کے کام کیے ہوں گے، بہت زبردست زندگی گزاری ہوگی، آج بھی، ماضی میں بھی اور مستقبل میں بھی. ایسا بیچ میں اگر آپ سے زائد صاحب معذرت کے ساتھ ایک جی جی ایکسپلینیشن پوچھ لوں تو جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوگا، تو کیا مسئلہ اس وجہ سے ہے کہ ہم یہ پڑھتے ہوئے یہ اسیوم کر کے پڑھتے ہیں کہ جس مسلمان کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہوا، اس کو اس طرح یہ اسمپشن ہے ہماری، اس وجہ سے ہم ایسے سمجھتے ہیں، جبکہ کیا ایسے ہے کہ اس میں مسلمان کا لفظ نہیں ہے اور نہ اس سے مراد ہے؟ جی بالکل. اللہ نے زندگی دی اور یہ ہمارا سلسلہ چلتا رہا، تو سورہ البقرہ میں جب پہنچیں گے تو سورہ البقرہ کی 62 نمبر آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہودی ہوں یا نصرانی ہوں یا سابئی ہوں یا مسلمان ہوں، ان میں سے جو بھی من آمن باللہ والیوم الاخر، جو بھی اللہ اور آخرت کو مانتا ہو، وہ عامل الصالحات اور نیک عمل کرتا ہو، تو اس کا اجر اللہ کے پاس. صرف 3 چیزیں ہیں: اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان اور نیک عمل. نہ کہا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نہ کہا گیا ہے، معذرت کے ساتھ بات سمجھانے کے لیے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ایک عیسائی اگر اپنی جگہ پہ خدا کو مان کر، آخرت کو مان کر نیک عمل کر رہا ہے، تو اور اس کا اطمینان نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقی اللہ کے رسول ہیں، اس کا اطمینان نہیں ہے، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، تو جنت میں جانے کا امکان ہے اس کے.
हाँ अलबत्ता उसका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इत्मीनान है, उसको वाज़ेह हो गया है कि वो वाक़ई अल्लाह के रसूल हैं, तब इनकार करता है, फिर वो कबीरा गुनाह का मुर्तकिब है, फिर दोज़ख में जाने का इम्कान है। लेकिन हमारे जो यूरोपी हैं या उनमें से बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूरा इत्मीनान नहीं है। उनके जो तारीख बताई गई है हमारी, अभी आप देखिए ना हमारे मुसलमानों को देखकर कौन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद करेगा कि अच्छा ये हैं जिनके मानने वाले ऐसे होते हैं। तो ये रुकावटें होती हैं, इन रुकावटों को अल्लाह ताला सामने रखते हुए फैसला करेंगे कि ये आदमी दोज़ख में जाने का लायक है कि जन्नत में जाने के लायक है। अल्लाह ताला का अदल बहुत अजीब व गरीब तरह से बिल्कुल एक्यूरेट होगा। तो इसलिए जब हम कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाने वाला दोज़ख में जाएगा, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो जानते बूझते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सच्चा रसूल मानने के बावजूद इनकार करेगा किसी तकब्बुर की वजह से या दुनियादारी की वजह से, वो दोज़ख में जाएगा। ये इसका मतलब ये होता है। लेकिन अब हमने इसका मतलब ये ले लिया हुआ है कि बस जी बस नहीं, नबी वसल्लम पर ईमान लाएगा तो दोज़ख में जाएगा, उसको हालांकि पता भी नहीं है। कितने लोग होंगे जिन्होंने नबी वसल्लम का नाम भी नहीं सुना होगा, वो कैसे दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। तो ये फ़र्क करके हम चलेंगे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तब ईमान का पूछा जाएगा जब पूरा इत्मीनान हो गया, उसने पूरा समझ लिया, समझने के बाद अब इनकार कर रहा है तो फिर पकड़ा जाएगा, वरना उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह